آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ امام علی مقام بہن کی دردناک گفتگو سن کر فرمایا پیاری بہن زینب حکم فرمائیے۔ بے شک حسین غریب الدیار اور خود مشکلوں میں گرفتار، مگر اپنی ہمشیرہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ حضرت زینب نے سنا تو ہلکی سی تازگی چہرے پر آ گئی۔ آپ نے وہیں سے آواز دی بیٹے آ جاؤ۔ کربلا سے بھی زیادہ رقت انگیز اور دردناک ہے۔ تمام بیویاں زار و قطار رو رہی ہیں۔ حضرت شہربانو ایک ننھا سا بچہ ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت سکینہ اس پر پنکھا جھل رہی ہے۔ حضرت زینب اپنی خشک زبان پر انگلی پھیر پھیر کر اس کے لبوں پر پھیر رہی ہے۔ امام علی مقام یہ منظر دیکھ کر تڑپ گئے۔ آپ نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا اللہ آپ سب کو صبر کی توفیق عطا کرے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ حضرت سیدہ شہربانو نے عرض کیا سرتاج ایک طرف تو میرا زین العابدین بخار کی شدت سے بے تاب ہے اور بار بار بے ہوش ہوتا جا رہا ہے، اور بے ہوشی کے عالم میں جب ہم سبوں سے پانی طلب کرتے ہیں تو ہم سب تڑپ کر رہ جاتے ہیں، اور دوسری طرف اس ننھے سے بچے کا یہ عالم ہے کہ پیاس کی شدت سے بار بار بے ہوش ہوتا جا رہا ہے، زبان کو باہر نکالتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو حضرت بابا علی کی غیرت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ عرض کروں گی کہ اس ننھے سے چاند کو ایک گھٹ پانی پلا دیں، چلو سے زیادہ تو یہ پیاسا نہ پیے گا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں میری رفیق حیات کاش تو مجھے اس امتحان میں نہ ڈالتی، میں نے تو آج تک کسی کے سامنے دستے سوال دراز ہی نہیں کیا، پھر فوج اشقیاء سے کس طرح پانی مانگ سکتا ہوں؟ میں تو سخی ابن سخی ہوں۔ ہم تو دوسرے کے سوال پورا کرنے اور سائلوں کی جھولیاں بھرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ان ادنا اور شقی القلب لوگوں کے سامنے سوال کرنا انتہائی میرے لیے مشکل بات ہے۔ حضرت شہربانو ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، عرض کرتی ہے سرتاج میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، بابا علی کی سخاوت کا صدقہ، ماں فاطمہ کی رضا کا واسطہ دیتی ہوں، اس ننھے سے چاند کے لیے ایک گھٹ پانی کا انتظام کر دیجئے۔ میں سکینہ کے لیے نہیں، ام لیلہ کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، بیمار زین العابدین کے لیے نہیں، میں نے ام لیلہ کے لیے نہیں، دیگر پاک باز بیویوں کے لیے نہیں، بلکہ اس ننھے سے چاند کے لیے ایک گھٹ پانی چاہتی ہوں، ایک گھٹ پانی کا انتظام کر دیں۔ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حضرت سکینہ عرض کرتی ہیں ابا جان امی سچ کہتی ہے، آپ امی جان کی بات مان لیجئے، وہ سکینہ ہرگز آپ سے پانی نہیں مانگ سکتی جن کا بھیا زین العابدین کا سینہ پیاس کی شدت سے جل رہا ہو، جن کا علی عسکر پیاس کی شدت سے زبان کو بار بار باہر نکال رہا ہو، وہ سکینہ ہرگز پانی نہیں مانگ سکتی جن کی پھوپھی جان کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہو، جن کے ننھا علی اصغر کو پانی نہ ملا ہو، جن کا بھیا قاسم پیاسے ہی شہید ہو گئے ہو، اور محمد پانی پیے بغیر قربان ہو چکے ہوں، وہ سکینہ ہرگز آپ سے پانی نہیں مانگ سکتی، اس ننھے سے چاند کے لیے ایک گھٹ پانی کا انتظام کر دیں۔ مظلومہ کی گفتگو نے امام علی مقام کو لرزا کر رکھ دیا، ننھا علی اصغر کو گود میں اٹھایا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے استقامت عطا فرما، ناموس مصطفیٰ نے تیرا واسطہ دے کر مجھے مجبور کر دیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما، اپنے امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ پھر امام کربلا کے سرزمین پر علی اصغر کو سامنے رکھ کر آنکھوں سے آنکھیں ملا کر فرماتے ہیں اس وقت کلیجے کا کیسے حال سناؤں میرے ننھے چاند تجھے، اس وقت کلیجے کا حال کیسے سناؤں، میں اس وقت تجھے خاک میں کس طرح ملاؤں، ہاتھ سے میرے تو خاک گرا ہی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں ملا ہی نہیں جاتی۔ پھر امام علی مقام ننھا علی اصغر کو لے کر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، یزیدی فوج اپنے مقام پر رک جاتی ہے، امام علی مقام کا اس طرح میدان کی طرف آنا حیرت سے دیکھ رہے ہیں، حور فرشتے تمام ملائکہ حیرت
حیرت میں تھے اور اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں فاطمہ کا لال دشمنوں سے کس طرح سوال کرتا ہے. یہ سب کے لیے انتہائی انوکھی بات تھی. ارے جس نے کبھی سوال کیا ہی نہیں وہ سوال کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہ بھی ان سے سوال کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ان کے جوان بیٹے بھائیوں بھانجوں کو خون میں نہلا چکے ہیں. لیکن پیکر سخاوت کا سوال کیا کرنا تھا؟ تصویر شہادت کے خاکے کو مکمل فرمانا تھا. اللہ تعالیٰ کی امانت کو بارگاہ خداوندی میں واپس کرنا تھا. رب نے امانتیں واپس چاہا تھا. شبیر بسیط خلوص و نیاز پیش کر رہے تھے. لیکن یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ امام علی مقام پانی کا سوال کر کے بھی, دشمنوں سے پانی کا سوال کر کے بھی کسی کا سوال پورا کر رہے تھے. حضرت شہر بانو کا سوال, حضرت ام لیلہ کا سوال, حضرت زینب کا سوال, حضرت سکینہ کا سوال. ارے سخی ابن سخی تھا, سخیہ کا بیٹا تھا, ان کا سوال تو پورا کر دیا, مگر خود کو کب سوال کرنا آتا؟ حسین سوالی کے عادی ہوتے تو یزیدیوں سے پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھا لیتے. حسین تو صرف خدا کے ذوالجلال کے سائل تھے. آپ فوج اشقیاء سے ذرا دور ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, فرماتے ہیں ان گنچوں کے ان پھولوں کے رخساروں کے کملانے کو تو دیکھو, گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو تو دیکھو. ناحق ہے تمہیں عداوت نازوں کے پلے سے, دو گے پانی بھی نہ اترے گا گلے سے. صدائے سروش آئی. حسین اپنے مظلوم کو دامن کی ہوا دے لو, ان کی خشک ہونٹوں کو چوم لو, ان کی جبھی کو بوسہ دے لو. حسین اسے سینے سے لگا لو. حسین تیرے دشمن شریف نہیں ہیں, یہ بدماش لوگ ہیں, بے ضمیر بے حیا لوگ ہیں, بے غیرت بد فطرت انسان ہیں. یہ نہیں جانتے جنگوں میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اگر تیرے دشمن غیرت مند ہوتے تو کبھی بھی اہل بیت پر پانی بند نہ کرتے. حسین اپنے مظلوم کے سینے پر ہاتھ رکھ دو تاکہ ان کی بے قراری ختم ہو جائے. امام علی مقام صدائے سروش کے ساتھ ہی امام علی مقام شمر کی آواز آتی ہے. حسین مجھے معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کافی بچے ہیں, اب تم ایسے ہی ایک ایک کر کے اٹھا کر لاتے جاؤ گے اور پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھا لو گے. پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو تیر چلانے کا اشارہ کر دیا. ملون و مردود حرملا نے زہر کا بجھا ہوا تیر چلے پہ چڑھایا, شہزادہ رسول کی طرف چلا دیا. تیر سنسناتا ہوا ننھا علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو کر امام کے بازو کو بھی زخمی کر دیا. امام علی مقام ایک ہاتھ سے مظلوم کو سنبھالا, دوسرے ہاتھ سے تیر کا پھل کھینچ کر بیٹے کی گردن سے نکال دیا. ذرا سوچیں, باپ نے بیٹے کی گردن سے تیر کا پھل کس طرح نکالا ہوگا, یہ تصور تو کیا جا سکتا ہے لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ نے تیر کا پھل کھینچا تو خون کی دھار امام کے چہرے کی طرف گئی. ایک روایت کے مطابق حسین کو آواز آنے لگی, حسین اگر ننھا علی اصغر کا خون زمین پر ٹپک گیا تا قیامت اس سے اناج اگنا بند ہو جائے گا. امام علی مقام اس خون اقدس کو اپنے چہرے ہی پر مل لیتے ہیں. علی اصغر بے آواز ہچکی لے کر دم توڑ دیتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کربلا کے اس ننھے سے پھول پر یہ ظلم و ستم دیکھا, کائنات لرز اٹھی, آسمان کی چیخیں نکل گئی, زمین کو زلزلہ آ گیا, میدان کانپنے لگا. ننھا سا علی اصغر کی پیاس کی آمد دیکھی تو آب کوثر پارے کی طرح تڑپنے لگا اور جوش میں آ کر کناروں سے بہہ نکلا. انسانیت لرزنے لگی, معصومیت کی شہر رگ کٹ گئی. امام علی مقام ننھا علی اصغر کو ہاتھوں پر لیے ہوئے خمیدہ گردن چلے آ رہے ہیں. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا تیرا شکر ہے. یہ مظلوم بھی ذوق شہادت سے سرشار تھا. پروردگار یہ چل کر میدان میں نہیں آ سکتا تھا, میں نے خود ہاتھوں پر لایا ہے اور تیری بارگاہ پہ پیش کر دیا ہے. یا اللہ تیرا احسان ہے, صبر کی دولت سے نوازا ہے. یا اللہ تیرا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے, میری ماں کی ردائے صبر پر داغ نہ آنے دینا. اسی طرح شکر خداوندی کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے. فضا کنیز خیمے کے باہر اس انتظار میں تھی کہ علی اصغر پانی پی کر آ جائے تو میں اہل بیت کے حوالے کر دوں, لیکن
फिजा कनीज को ये खबर पहुंच जाती है कि अली असगर पानी पीकर नहीं जामे शहादत नोश करके आ रहे हैं। चीखती हुई खेमे के अंदर चली गई। इमाम अली मकाम खेमे के बाहर खड़े सोच रहे थे, अली असगर को इस हाल में अंदर भेजा गया तो क्या होगा। उसी आसना में फिजा कनीज बाहर आकर अली असगर की लाश को लेती हैं और खेमे के अंदर ले जाकर अहले बैत के सामने रोती हुई लेटा देती हैं। फिर पाक दामनों ने नन्हे से फूल को खून में डूबा हुआ देखा। जो हालत हुई वो खुदा बेहतर जानता। इमाम भी अंदर तशरीफ ले गए। हजरत सकीना को देखा। हजरत सकीना अली असगर की लाश से चिमटाई हुई पड़ी हैं। इमाम अली मकाम अपने सीने में सब्र और तहम्मुल की सिर रखकर पाक दामनों को सब्र की तलकीन फरमाई और अली असगर की लाश को बाहर लिया। अली असगर की लाश को दफनाने के लिए कभी हाथों से कभी तलवार से हटाकर नन्ही सी कब्र को तैयार कर लेते हैं। फिर फरमाते हैं, इस वक्त कलीजे का कैसे हाल सुनाऊं, मेरे नन्हे चांद मैं तुझे खाक में किस तरह मिलाऊं। हाथ से मेरे खाक गिराई नहीं जाती, सूरत तेरी मिट्टी में मिलाई नहीं जाती। नन्हा सा अली असगर को दफनाने के बाद सूरज की गर्मी दम ब दम बढ़ती जा रही थी। आफताब आग बरसा रहा था, जमीन आग उगल रही थी और इमाम अली मकाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे थे और कब्र शहीद को अपनी अश्कों की बारिश से ठंडी कर रहे थे। अब आए करबला की हजरत अली असगर को दफनाने के बाद करबला के मैदान की रेत आग के अंगारों में तब्दील हो चुकी है। आफताब आग बरसा रहा है, जमीन आग उगल रही है। यूं मालूम होता था कि यजीदियों के जुल्म और तशद्दुद को देखकर सूरज को भी जलाल आ गया हो और वह अपनी पूरी इद्दत और तमाज़त कुर्रे अर्श पर फेंक कर जमीन को जला देना चाहती हो। लेकिन जहां एक तरफ यजीदी फौज पर आग बरस रही है, 3 दिन के प्यासे भी उसी जद में है। मालूम होता है नवासाए रसूल को इसी हालत में इम्तिहान देना है। करबला का मैदान अरसे महशर का समा पेश करे। आफताब आग बरसा रहा हो, जमीन तपकर तांबे की तरह हो चुकी हो, करबला के मैदान की रेत का ये आलम हो कि उस पर दाने भून लिए जाएं। ऐ इमाम अली मकाम, तेरी शहादत की बुलंदियों को कौन छू सकता है? कौन है जो तेरी तरह इन मसाइब और मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए शुक्र खुदाबंदी करे? कौन है जो तेरी तरह हर बला, हर दुख, हर दर्द, हर मुसीबत को अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सीने से लगाए? ऐ इमाम अली मकाम, ये तेरा ही हौसला है, तेरा ही जिगर है। पैकरे सब्र रजा बनकर हर बला, हर मुसीबत को खुश आमदेद कह रहा है। आज भुलाकर शहीद कर दिया हो, फिर उन्हें मैदान में पुकारा जा रहा है। नामुसे रसूल का मुहाफिज, हम शक्ले पैगंबर, शबीहे मुस्तफा, शहजादा हुसैन, शहजादा अली अकबर तलवार लिए खड़ा है। अपनी अम्मी जान की बारगाह में मैदान में जाने की इजाजत तलब कर रहे हैं। हजरत उम्मे लैला ने फरमाया, बेटा तुम नवासाए रसूल को यही बुला लो। इमाम अली मकाम की बारगाह में हजरत अब्बास ने पैगाम दिया। इमाम अली मकाम दिल पर हाथ रख लिए, आप खेमे के अंदर तशरीफ लिया तो हजरत उम्मे लैला ने अर्ज किया, सरताज अली अकबर बहुत देर से जिद कर रहे हैं, इन्हें मैदान में जाने की इजाजत दी जाए। अब आपके फैसले पर बात तय हुई है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, उम्मे लैला हमारी इजाजत का सवाल तो बाद में पैदा होगा, अली अकबर पहले अपनी फूफी जान से इजाजत हासिल कर ले। उन्होंने इन्हें पाला है, इन पर उनका हक हमसे ज्यादा है, उनसे इजाजत हासिल करके फिर हमसे पूछना। हजरत ज़ैनब करीब बैठी हुई थी, अपना नाम आया तो अली की बेटी पुकार उठी, अली अकबर मैं तुझे कत्ल होने की इजाजत नहीं दूंगी। मेरे लाल मुझे किसी नए इम्तिहान में ना डालो। मेरे लाल मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बचाने के लिए औलो मोहम्मद को मैदान में भेजी थी। अली अकबर ये फूफी तुझ पर निसार हो सकती है, कुर्बान हो सकती है, मगर तुझे मैदान में जाने की इजाजत नहीं दे सकती। मेरे लाल मैं तुम्हें आज के दिन के लिए नहीं पाला था, तेरी लाश से चिमट कर रहा हूँ। मुझे मालूम है मेरा माजाया हुसैन जब तेरी लाश को उठाएगा उसकी कमर टूट जाएगी। मेरे बेटे मुझे कोई नए इम्तिहान में ना डालो। ये कहती
حضرت زینب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، بیہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت ام لیلہ نے فرمایا بیٹا علی اکبر پھوپھی کے منہ پر منہ رکھ دو تاکہ تمہارے زلفوں کی خوشبو سے انہیں ہوش آ جائے۔ شہزادہ حسین حضرت علی اکبر فرمان مادر سنا، بجائے پھوپھی کے منہ پر منہ رکھنے کے پھوپھی کے قدموں میں منہ رکھ دیا اور رخساروں کو پھوپھی کے پاؤں سے ملنا شروع کر دیا۔ رخسارہ علی اکبر میں کہربائی اثرات تھے یا مسیحانہ اعجاز تھا۔ پھوپھی نے آنکھیں کھول دی، بھتیجے کو پاؤں پر رخسار ملتے دیکھی، بیتاب ہو کر کہنے لگی علی اکبر پھوپھی تجھ پر نثار، تیری خدمت کے قربان، تیری اطاعت پر فدا۔ پھر حضرت علی اکبر کو سینے سے لگایا۔ حضرت علی اکبر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں پھوپھی جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے، اگر آپ نے مجھے اجازت مرحمت نہ فرمائی تو قیامت کے دن میں دادا علی کو کیا جواب دوں گا؟ پھوپھی جان میں چاہتا ہوں میرا ایک ایک بن، ایک ایک قطرہ کربلا کی زمین پر خون کا ایک ایک قطرہ ٹپکے اور اس قطرے کے عوض ایک ایک گنہگار جنت میں جائے۔ میں چاہتا ہوں پھوپھی جان مجھ پر احسان کیجئے، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے، مجھے فخر ہوگا کہ میں ابا کا ساتھ دیتا ہوا جام شہادت نوش کروں۔ روایت میں ہے حضرت علی اکبر کو علی اکبر کی اجازت طلب کرنے کا انداز یہ ایسا تھا کہ سیدہ زینب جواب نہ دے سکی، چند لمحے خاموشی فرمائی اور فرمایا جا میرے بیٹے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، اپنی امی جان سے بھی اجازت حاصل کر لو۔ پھر امام علی مقام کو فرمایا بھیا میں نے علی اکبر کو اجازت دے دی ہے، آپ بھی اسے سینے سے لگا کر آخری پیار کر لیں۔ امام علی مقام فوراً بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا بڑا سخت امتحان ہے، تیری جوانی ایسی نہیں جسے تلواروں کے سپرد کیا جائے، میرے لال تو ہم شکل پیغمبر ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے، میرے امتحان کی مجبوری ہے ورنہ تمہیں کبھی خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، اسی روئے زمین پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا باپ بیٹے کی رضا حاصل کر رہا تھا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو رب نے خواب میں حکم فرمایا تھا ابراہیم میری راہ میں بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو اپنی نور نظر لگتے جگر حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام سے فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، بس تم سوچ لو تمہارا کیا رائے ہے۔ پیغمبر کا بیٹا تھا، خود بھی پیغمبر تھا، نبی ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں۔ اللہ کو عرض کیا قالا یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترى قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ دونوں میں کلام ہوا، بیٹے نے عرض کیا ابا جان آپ حکم خداوندی پر عمل کیجئے، انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے حکم خداوندی کو تسلیم کیا تو بیٹے نے ابا جان کو مشورہ دیا کہ ابا جان آپ مجھے اوندھے منہ لٹائیں تاکہ میری صورت ذبح کرتے وقت دیکھ لیں اور پھر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ اسی جذبے کے تحت حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، پھر چھری چل گئی، حق قربانی ادا ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، وہ وقت ہی عجیب تھا، ہم مخلصوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین نجزی المحسنین۔ حضرت اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ جب دونوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، وہ وقت ہی عجیب تھا، ہم مخلصوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ یہ تھا بھی کھلا ہوا امتحان، ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ رسم رہنے دی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور لوگ ہر سال اس رسم کو مناتے بھی ہیں، مگر جس طریقے سے جس رخ میں جس طرز پر نواسۂ رسول نے اس رسم کو منایا ہے یہ انہی کا حق تھا۔ نور محمدی منتقل ہو چکا تھا، جلوہ ریز ہو چکا تھا، یہی نور باپ کی پیشانی پر آیا، اشارے سے سمجھ جائیے گا
यही नूर वालिदे मोहतरम की पेशानी पर आया तो आपने बेगर कुछ सोचे समझे नारे नमरूद में छलांग लगा दी। यही नूर बेटे की पेशानी पर आया तो आपने बेगर कुछ सोचे समझे अपनी गर्दन छुरी के नीचे रख दी। अब यही नूर औलाद मुस्तफा में मुंतकिल हो चुका है। बाप में भी वही इस्तिकामत, बेटे में भी वही इस्तिकाल। वहां बाप ने पूछा था बेटा तुम्हारा क्या राय है, यहाँ बेटा सवाल करते अब्बा जान मुझे मैदान में जाने की इजाजत दी जाए। वहां बाप ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, यहाँ बाप को सारा मंजर आंखों से देखना है। वहां बाप के हाथ में छुरी थी, यहाँ बेटा कसाबों में जा रहा है। यूं कह लीजिए वहां जिन फराइज की इब्तिदा हुई थी यहां उन फराइज की इंतहा हो रही है। और इब्राहिम की कुर्बानी को औलाद इब्राहिमी पाए तकमील तक पहुंचा रही है। इमाम अली मकाम इस कुर्बानी पर क्या आपने राय पेश किया, जरा सोचिए और गौर कीजिए। फिर हजरत खलीलुल्लाह अलैहि सलाम जब हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहि सलाम को रजामंद पाया तो उन्हें शहर से दूर काफी मिना की वादी पर ले गए, पत्थर पर लिटाया गया। क्यों? ताकि उनके ज़बह होने का मंजर उनकी वालदा अपनी आंखों से न देखे। इन पॉइंटों को थोड़ा रखिए ज़हन पे कि उनकी वालदा अपनी आंखों से न देख सके, लेकिन कुर्बान जाइए अली अकबर तैयार होते हैं, माँ हथियार पहनाती हैं। फूफी ज़ैनब अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करने वाली अली अकबर को तैयार करती हैं और इमाम उनकी गर्दन पर हथियार सजाते हैं। और क्यों ना हो इसी को तकमील ज़बह अजीम कहते हैं। इमाम अली मकाम बेटे को सीने से लगाया, फरमाया बेटा बड़ा सख्त इम्तिहान है, बड़ा सख्त इम्तिहान है। तेरी जवानी ऐसी नहीं जिसे तलवारों के सुपुर्द किया जाए। मेरे लाल तो हम शक्ल पैगंबर है, शबीह मुस्तफा है। मेरे लाल मेरे इम्तिहान की मजबूरी है, तुम मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए इस्तिकामत की दुआ करता हूँ। बेटा हम दोनों ही इम्तिहान दे रहे हैं, तू ज़बह होने का इम्तिहान दे रहा है तो मैं तुझे ज़बह होते देखने का इम्तिहान दे रहा हूँ। मेरे लाल हम दोनों ही इम्तिहान दे रहे हैं। तुम्हारा ज़बह होना इम्तिहान है, मुझे तेरा ज़बह होता देखना इम्तिहान है। जाओ बूढ़े बाप के जमा अज़्म के खातिर जाओ, दीन की हिफाजत के लिए जाओ। खुदा हाफिज। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इजाजत पाकर हजरत अली अकबर इमाम के हाथों को चूमा, फूफी के कदमों को बोसा दिया, माँ के हाथों को अपने सर पर रख कर कुछ दुआएं ली। दिगर अहले बैत को अलविदा सलाम कहकर हजरत सकीना को सीने से लगाकर मैदान की तरफ बढ़ने लगे। अली के लाल का लाल, शेर खुदा के शेर का शेर, हम शक्ले पैगंबर, शबीह मुस्तफा, शहजादा हुसैन, शहजादा अली अकबर जब मैदान में तशरीफ लिया तो अमर इब्ने साद ने अपने सिपाहियों को हमला करने से रोक दिया, अपना घोड़ा आगे बढ़ाया, जनाब अली अकबर के करीब आ गया। शहजादे हुसैन को इस तरह मुखातब करता है, अली अकबर मुझे तेरी जवानी पे तरस आ गया है, तेरी शक्ल भी रसूल खुदा से मिलती जुलती है। मेरा एक मशवरा है, तुम अपनी उठती जवानी पर रहम करो, मेरी बात मान लो, बहुत नफा में रहोगे। हजरत अली अकबर ने फरमाया, कहो अमर इब्ने साद क्या कहना चाहते हो? अमर इब्ने साद ने कहा, कहना ये चाहता हूँ कि तुम इमाम अली मकाम का साथ छोड़ दो, मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें मुकम्मल अमान देता हूँ। मैं इब्न ज़ियाद वगैरह से तुम्हें हर कीमत पर बचा लूंगा। तुम अहले बैत के चश्म चिराग हो, जल्दी ही लोगों की निगाहों में अच्छा मकाम हासिल कर लोगे। मैं तुम्हें बहुत माल और दौलत भी दूंगा, तुम बहुत खूबसूरत भी हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कत्ल किए जाओ। हजरत अली अकबर फरमाते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। शैतान तो मुझे उसी तरह धोखा देना चाहता है, पट्टी पड़ाना चाहता है।